ہسٹری اینڈ مسٹری کی سیریز ونڈرز آف یونیورس کی ایک اور قسط کے ساتھ حاضر ہیں۔ آج بات ہوگی اس سیارے کی جس نے سائنس اور علم نجوم کو گھن چکر بنا دیا۔ انگریزی میں سیٹرن اور اردو میں زحل کہا جانے والا سیارہ زیادہ تر نحس اثرات سے ماخوذ کیا جاتا ہے۔ سارے حقائق جاننے کے لیے ویڈیو آخر تک دیکھیے گا۔ پسند آئے تو لائک، دوسروں تک پہنچانے کے لیے شیئر اور معلوماتی سلسلہ جاری رکھنے کے لیے چینل سبسکرائب ضرور کریں۔ چلیے موضوع پر واپس آتے ہیں۔ زحل ایک ایسا سیارہ جو رات میں سب سے حسین دکھائی دیتا ہے۔ اگر آپ زحل کے معاملے میں خود کو عالم فاضل سمجھتے ہیں تو غلط فہمی سے نکل آئیں۔ یہ سیارہ خود میں اتنے راز سموئے ہوئے ہے جو شاید کبھی آشکار نہ ہو سکیں۔ اس سیارے پر موسم انتہا درجے کے ہوتے ہیں۔ یہ بجلی کے طوفانوں سے ابل رہا ہے۔ بادلوں کی گرج چمک سے گھبرانے والے شاید اس کی ایک جھلک بھی نہ سہ پائیں۔ یہاں چلنے والی ہوائیں نظام شمسی میں چلنے والی تیز ہواؤں میں دوسرے نمبر پر ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جب جب یہ سیارہ زمین کے نزدیک آیا کوئی نہ کوئی تباہی یا آفت سنگ لایا۔ 2004 کی ہلاکت خیز سونامی ہو یا 2015 میں نیپال کا زلزلہ، زحل زمین کے نزدیک تھا۔ چلی میں 8 اعشاریہ شدت کے زلزلے کی ایک وجہ بھی زحل کا قرب قرار دیا جاتا ہے۔ کچھ عیسائی راہب یہ بھی کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ کی پیدائش پر یہی سیارہ زمین پر اترا، جسے آج اسٹار آف ڈیوڈ کہا جاتا ہے۔ اس سے پتہ لگتا ہے کہ زحل مکمل طور پر برائی کی علامت نہیں، خیر کی توقع بھی رکھنی چاہیے۔ رواں سال جب زحل اور مشتری قریب ہوئے تو عیسائی عقائد اسے حضرت عیسیٰ کی واپسی سے تشبیہ دینے لگے۔ سائنسدانوں کے مطابق یہ سیارہ آج سے 2 ارب سال قبل پیدا ہوا۔ اس سیارے کے گرد 62 چاند چکر لگاتے ہیں، جن میں سے ہر چاند اپنی ذات میں ایک دنیا ہے۔ ان چاندوں کی عمر سے متعلق تضاد پایا جاتا ہے۔ کسی کے خیال میں یہ 100 ملین سال قدیم ہے تو کوئی انہیں 4 ارب سال پرانا قرار دیتا ہے، جبکہ خود زحل کی وسعت اتنی ہے کہ اس میں 8 دنیایں سما جائیں۔ کہا جاتا ہے کہ زحل کے چاند میں پانی یا بالکل اس جیسی مائع چیز بھی موجود ہے۔ ظاہر ہے پانی جہاں حیات وہاں۔ سائنسدان متفق ہیں کہ یہاں میتھین گیس کے ذخائر نہیں بلکہ سمندر موجود ہیں۔ کسی معجزاتی صورت کوئی پائپ لائن ڈل جائے تو زمین جیسے 1 2 نہیں 10 سیارے سینکڑوں سال تک میتھین گیس حاصل کرتے رہیں گے۔ یہ واضح کرنا بھی ضروری ہے کہ زحل کی میتھین گیس زمین پر پائی جانے والی گیس سے کہیں زیادہ طاقتور ہے۔ کسی تیل سے چلنے والے پلانٹ پر آزمایا جائے تو تیل سے کہیں بہتر نتائج دے گی۔ یہی وجہ ہے کہ کئی سائنسدان اسے زمین کے بعد زندگی کا دوسرا گہوارہ کہتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ اگر زمین کے علاوہ کہیں حیات موجود ہے تو وہ زحل کے سوا کوئی نہیں۔ اب ذہن میں سوال آتا ہے کہ برقی طوفانوں کی آماج کا، طوفانی ہواؤں سے بھی تیز ہواؤں کا مسکن، میتھین گیس کے سمندر، ان سب عوامل کے ہوتے یہاں جینا ممکن ہوگا؟ ایک سادہ شخص یقیناً نفی میں سر ہلائے گا، مگر اہل علم سر ہلانے سے قبل 100 بار سوچیں گے۔ زحل کی سورج سے دوری زمین اور مریخ سے بھی دگنی ہے۔ اس کے باوجود گرمی کی شدت دونوں سیاروں کے مقابلے میں کہیں زیادہ قرار دی جاتی ہے۔ لیکن آپ کو حیرت کا جھٹکا اب لگے گا۔ اس سیارے پر برف کی عظیم دبیز طے پائی جاتی ہے جنہیں ہم اور آپ گلیشیئرز کے نام سے جانتے ہیں۔ زحل کی گرمی کا 1% بھی زمینی گلیشیئرز پر پڑے تو سالوں میں پگھلنے والی برف دنوں نہیں تو مہینوں میں ضرور پانی بن جائے گی، مگر زحل میں ایسا کچھ نہیں۔ ان ناقابل یقین حقائق کے درمیان زندگی کی گاڑی بھی پٹری پر چل پڑے تو حیران مت ہوئیے گا۔ کل ملا کر یہ سیارہ سرپرائزز سے بھرا پڑا ہے۔ ایک گتھی سلجھائیں تو 10 مزید الجھ جائیں گی۔ علم نجوم طویل عرصے سے سیارے میں گہری دلچسپی رکھتا ہے۔ قدیم یونان میں زحل محض سیارہ نہیں بلکہ دیوتا تصور ہوتا رہا۔ سکندر اعظم کے دور میں جائیں تو کسی بھی مہم جوئی سے قبل زحل کی حرکت مانیٹر کی جاتی۔ اس کام پر کم و بیش 1000 نجومیوں کی ٹیم معمور تھی جس کا کام محض زحل کی حرکات پر نظر رکھنا تھا۔ ہندو مت کا مطالعہ کریں تو یہاں بھی زحل خوف اور بربادی کا پیش خیمہ ہے۔ قدیم دور میں زحل تباہی کا دیوتا قرار دیا جاتا۔ ان کا ماننا تھا کہ یہ بلا مفت میں نہیں ٹلتی۔ اس سے بچنے کے لیے کئی جتن کیے گئے۔ بلی چڑھانے کا تصور بھی یہیں سے ابھرا۔ ایسے میں انسانی جان لینے سے بھی گریز نہیں کیا جاتا۔ اس معاملے میں سارا نزلہ نچلی ذات والوں پر گرتا۔ آسان لفظوں میں کہیں تو نجومیوں کے نزدیک زحل کسی بھوت یا بدروح سے کم نہیں۔ ذائچے کے خانوں میں زحل دیکھ لیں تو ہوش اڑ جاتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ انسانی سوچ کا اختتام خالق کائنات کی حکمت اور تخلیقات کا نقطۂ آغاز ہے۔
ان تمام ہوش رب حقائق کے باوجود حضرت انسان کے لیے زحل سے متعلق ابھی بہت کچھ جاننا باقی ہے۔